حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی کرامات، آپ ائمہ تابعین کے امام اور بہت بڑے محدث اور ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چھوٹی عمر میں رو رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مبارک دودھ آپ کو پلایا اور ساتھ آپ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کو خلقت کا رہبر بنا۔ یہ آپ کے دودھ مبارک کے چند قطروں کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہزار برکات آپ کو عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم تابعی ہیں کہ جنہوں نے 130 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کے قریب ممبر توڑ دیے، اور جب آپ کے پاس آئے تو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم عالم ہو یا طالب علم ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں طالب علم ہوں، فرمایا کہ مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم و حکمت مجھ تک پہنچا ہے میں وہ حضور کی امت تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ کو یہ بات پسند آئی، آپ نے فرمایا کہ یہ جوان شائستہ کلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی تربیت میں اور آپ کا اثر موجود تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ آپ کا ایک جوانی کے عالم میں جب آپ ایک مرتبہ شام گئے تو وہاں پر آپ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ رونے لگے، اور یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میں ما سوائے اللہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، اور کہا کہ قسم کھائی کہ میں تب تک نہیں ہنسوں گا جب تک جو ہے میں اپنی عاقبت کو نہ دیکھ لوں۔ اور آپ نے اپنے آپ کو عبادات اور مجاہدات میں ڈال دیا سخت ترین، یہاں تک کہ بعض علماء جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو ہم سے زیادہ علم جو ہے وہ دے دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ تو کسی بزرگ نے کہا کہ اس لیے کہ ان کو تمہیں اس علم کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت اور مجاہدات میں ہر وقت مگن رہتے تھے، یہاں تک کہ ہفتے کے اندر صرف ایک بار واز فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آواز کرنے کے لیے آتے تو آپ دیکھتے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بوڑھی عورت جو ہے موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ موجود نہ ہوتی تو آپ واز نہ فرماتے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک بڑھیا کے لیے آپ واز فرماتے ہیں جبکہ ہم اتنی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے بڑا کمال جملہ فرمایا میں خدا کی قسم کیسے ایسے کر سکتا ہوں کہ ہاتھی کی غذا چونٹیوں کو نہیں دے سکتا، تو کتنی بڑی اللہ کی ولیاں ہیں، کتنی بڑی عالمہ بعاملہ ہیں۔ تو فرمایا اس لیے میں تم کو کیا علم دوں؟ آپ فرماتے تھے جب آپ واز فرماتے تو لوگ رونا شروع کر دیتے، لوگوں کے دلوں کو آگ لگا دیتے، اور آپ یہ فرماتے یہ اس بوڑھیا رابعہ بصری کی آنکھ کی بدولت ہے۔ تو آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اسی طرح آپ کی کرامات کے اندر جب وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی تو اہل بصرہ کی 2000 لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دعا کریں قحط پڑ گیا ہے۔ تو آپ رونے لگے، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں بارش کا نزول ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، تو پھر اس بستی سے مجھے نکال دو۔ اتنی بات کہی کہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے آپ سے تمام لوگوں کو افضل گردانتے تھے، آپ نے آپ کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ چھت پر تھے اور اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے، اتنا روئے کہ یہاں تک کہ وہ پرنالے سے، چھت کے پرنالے سے آپ کے آنسو زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاس سے گزرنے والے شخص کے اوپر وہ پانی کے چھینٹے پڑے تو اس نے آواز دی کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حسن بصری کے گناہوں کا پانی ہے، یہ ناپاک ہے، لہذا تم وضو کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے آپ کو علم و حکمت عطا فرمایا تھا
یہاں تک کہ خارجی جو تھا وہ آپ کی مجلس میں آیا اور اکثر لوگوں کو وہ تنگ کرتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ خارجی جو ہے یہ ہمیں ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ تو آپ کو جب تنگ کیا، تکلیف دی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ تو جانتا ہے یہ تیرے بندے کو تنگ کرتا ہے، اور اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ جب اتنی بات کہی تو وہ منہ کے بل گر پڑا اور یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حجاج بن یوسف جو کہ اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور تھا وہ آیا، تو اب آپ واز فرما رہے تھے، اب لوگ کہنے لگے کہ آج پتہ چلے گا، آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری جنہوں نے 130 صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، وہ کسی کے رعب و دبدبے میں آنے والے نہیں تھے۔ آپ مسلسل اپنا درس جاری رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کو یہ کہنا پڑا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک انسان ہے، ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، یہ علم و حکمت کے خزانے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس نے آپ کی دست بوسی کی، آپ کے ہاتھوں کو چوما۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات اور خوف خدا اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ آپ مردے کی تدفین کے لیے قبرستان کے اندر گئے۔ جب قبرستان کے اندر گئے تو جب مردے کو دفن کرنے لگے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس قدر رکت طاری ہو گئی تو آپ رونے لگے، یہاں تک اتنا روئے کہ قبر والے کی مٹی جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا کہ ان دونوں دنیا کے دلوں، ان کی محبت جو تھی دنیا کی وہ ان کے دل سے نکل چکی تھی، اللہ کا خوف موجود تھا۔ پھر آپ دنیا سے چلے گئے تو کبھی ہنسے نہیں تھے، تو آپ نے وفات پہ ہنسے۔ قریب تھا تو کسی نے پوچھا کیوں ہنس رہے، کہا ساری زندگی نہیں ہنسا۔ تو فرمایا اب نزاع کا وقت ہے، اپنے رب سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا دیکھا کیا ہے، فرمایا جنت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے کہ آج میرا محبوب بندہ جو ہے وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں اور تابعین میں سے ہیں جنہوں نے علم و حکمت کا سمندر، اور ہر وقت ان کی مجلس میں جو حکمت کے موتی بکھرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق